پہلے کر میں اس طرح کے جو پولیس والے ہیں نا ان پہ 1000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں اور تمام اپنے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں پہ 1000 دفعہ لعنت بھیجیں. یہ پولیس کے محکمے پہ کالا دھبا ہیں یہ لوگ، اور ایسے گندے لوگ، ایسی گندی حرکت. رائیونڈ پولیس نے اس عورت کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے اور ایک کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا. یہ جو تمام ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں نا یہ اس گرفتار کانسٹیبل کے موبائل سے نکلی ہیں، اور یہ ایک بہودہ ترین، گھٹیا ترین، اور یقیناً ان کانسٹیبلان کی بلڈ لائن بھی گندی ہوگی، کسی گندے خاندان کے چشم و چراغ ہوں گے. ان کو محکمے سے ڈسمس کریں اور ان کے خلاف 155C کی کاروائی کریں. آپ بھول گئے کہ آپ نے کیا حلف لیا ہوا ہے؟ آپ نے لوگوں کی عزتوں کی، جان کی، مال کی حفاظت کا حلف لیا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی فرقان شاہ، اور حسب روایت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کے آتا ہوں. ناظرین، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا. ایک اور حوا کی بیٹی کے ساتھ لاہور رائیونڈ میں زیادتی ہوئی اور شرابیوں نے ساری رات اس کے ساتھ زیادتی کی اور ایسی ویڈیوز کی برہنہ بنائی کہ جو میں چلا نہیں سکتا. ناظرین، اس کے گھر میں جو مرد تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. اور آپ لوگ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے، یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ پولیس کے کانسٹیبلان تھے، پولیس والے تھے جنہوں نے دیواریں پھاند کر اس عورت کے ساتھ بار بار رات کو اجتماعی زیادتی کی. اور اس کے بعد یہی نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کی کے بعد اس کا میڈیکل تاکہ پازیٹیو نہ آ جائے اس کے لیے بھی حربے کرتے رہے. وہ ساری ویڈیوز میرے پاس ہیں، پر میں مجبور ہوں کیونکہ اس میں وہ بہن برہنہ ہے اور مجبور ہے، اور جو اس کے گھر میں موجود مرد تھے ان کو تشدد کا نشانہ بناتے جا رہے ہیں. ان کو حبس بیجا میں کمرے میں بند کر دیا اور خاتون کو اور ان کانسٹیبلان نے. اور ناظرین، اتنا ظلم و بربریت، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرے شہر کے رہنے والے، میرے ملک کے رہنے والے پولیس والوں کو ناپسند کرتے ہیں. یہ پولیس کے محکمے پہ کالا دھبا ہیں یہ لوگ، اور ایسے گندے لوگ، ایسی گندی حرکت. اور ناظرین، اس میں ایک بات خوش آئین ہے کہ رائیونڈ پولیس نے اس عورت کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے اور ایک کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا ہے. اب باقی جو کانسٹیبل آنا نا وہ بھی بچ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اس کے موبائل سے، یہ جو تمام ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں نا یہ اس گرفتار کانسٹیبل کے موبائل سے نکلی ہیں. اور یہ ایک بہودہ ترین، گھٹیا ترین، اور یقیناً ان کانسٹیبلان کی بلڈ لائن بھی گندی ہوگی، کسی گندے خاندان کے چشم و چراغ ہوں گے. اور پتہ نہیں کون سا برا وقت تھا جب اس طرح کے گندے لوگ محکمہ پولیس میں بھرتی ہو گئے. ناظرین، میں اس طرح کے جو پولیس والے ہیں نا ان پہ 1000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں اور تمام اپنے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں پہ 1000 دفعہ لعنت بھیجیں. ناظرین، یہ کمزور عورت ہے، آپ کے اور میرے آواز اٹھانے سے شاید اس کو انصاف مل جائے، کیونکہ میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. پولیس نے اس وقت تک کی کاروائی بڑی زبردست کی ہے، ایک کانسٹیبل گرفتار بھی کر لیا ہے، سارا کچھ کر لیا ہے، لیکن وہ ایک بیوہ خاتون ہے، وہ ایک کمزور خاتون ہے. یہ لوگ اس کو انڈر پریشر کر کے بیان لے لیں گے، لیکن آئی جی صاحب کو، سی سی پی او صاحب کو، اور ڈی آئی جی آپریشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، میں ان سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ اب آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ عورت ان کے حق میں بیان بھی دے دے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے پولیس افسران کو قرار واقعی سزا بھی دلوائیں اور ان کو محکمے سے ڈسمس کریں اور ان کے خلاف 155C کی کاروائی کریں، اور آئندہ سے ان کو ایسی عبرتناک سزا دے دیں کہ کوئی بھی اور پولیس والا اپنی وردی کا غلط استعمال نہ کر سکے. ناظرین، یہ شرابی پولیس والے شراب کے نشے میں دھت دیواریں پھاند کر اس عورت کے گھر میں گھس کر اسے ساری رات برہنہ کر کے زیادتی کرتے رہے. نہ صرف زیادتی کرتے رہے بلکہ ساتھ اس بیچاری مجبور بے بس حوا کی بیٹی کی گندی ویڈیوز، برہنہ ویڈیوز بناتے رہے. ناظرین، آپ بتائیں مجھے
یہ لوگ سنسار کرنے کے قابل نہیں ہیں. ان کو میرے اسلام کی جو سزا ہے سنسار وہ نہیں ہونی چاہیے. میں تمام بڑے لوگوں سے، مریم نواز صاحبہ سے، آئی جی پنجاب صاحبہ سے، اور جتنے میرے یہ ہیں سوشل ورکرز، یوٹیوبرز، چینلز، سب سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں میری مدد کریں، اس عورت کی مدد کریں، اس حوا کی بیٹی کی، اس بہن کی مدد کریں. ناظرین، یہ ظلم و بربریت کی داستانیں ہیں، یہ ایک داستان نہیں ہے، یہ داستانیں ہیں، اور ان کو ختم ہونا چاہیے. اور پولیس کی وردی میں آپ بھول گئے کہ آپ نے کیا حلف لیا ہوا ہے. آپ نے لوگوں کی عزتوں کی، جان کی، مال کی حفاظت کا حلف لیا ہوا ہے. ناظرین، خدا کے لیے ان کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجئے گا. اور آج میں شو روم پہ بیٹھا تھا، ویلاگ بنانے کی تیاری میں کر رہے تھے ہم لوگ، تو ایک اور بھی پولیس کا اچھا چہرہ بھی میرے سامنے آ گیا. اچانک ایس ایچ او سمن آباد چند پولیس والوں کے ساتھ میرے شو روم پہ آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یہاں پہ ایک واردات ہوئی ہے. میں اس چوک سے لے کے سارے کیمرے چیک کر رہا ہوں. مجھ سے ریکویسٹ کی. میں نے انہیں کہا کہ یار میرا جو بچہ تھا، ملازم تھا، اس کو آج ہی میں نے نکالا ہے، تو وہ تاریں چوری کر کے لے گیا تھا. تو میں نے کہا کہ یار اب میرے پاس ایسا انتظام نہیں ہے، مجھے پاسورڈ یاد ہے. انہوں نے کہا ایس ایچ او صاحب خود میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے، اور ایس ایچ او صاحب نے خود محنت کر کے ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے. یہ بھی ایک پولیس کا چہرہ ہے. اس میں ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یار آپ نے کیا کمال کر دیا کہ پہلے کروڑوں کی واردات ہو تو ایس ایچ او صاحب کمروں میں بیٹھے رہتے تھے اور باہر نہیں نکلتے تھے. اور آج مجھے یہ دیکھ کر دل ہی خوشی ہوئی ہے. اور یہ میں نے ایس ایچ او صاحب سے چوری ان کی ویڈیوز بھی بنوا لی، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ بے شک پازیٹیو کے لیے اگر میں انہیں بتا کے بناتا تو انہوں نے کبھی بھی مجھے ویڈیوز نہیں بنانے دینی تھی. لیکن میں نے ویڈیوز بنائی، اور میں نے ان کے یہاں پہ جو نام لکھا ہوا تھا اس پہ لکھا تھا اسد. اور میں نے ان سے پوچھا آپ کون سے تھانے سے؟ انہوں نے کہا جی میں ایس ایچ او سمن آباد ہوں. یہ بھی ایک خوش آئین ہے، یہ بھی ایک پولیس کا ہی چہرہ ہے. دیکھیں نا، جو اچھا کام کرے گا اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. میرے لیے یہ فیصل کامران صاحب کی جو ٹیم کا حصہ ایس ایچ او سمن آباد ہیں، ان کا اس اقدام کو میں بہت زیادہ سراہتا ہوں کہ یار ایک ایس ایچ او خود ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کے گھروں میں جا کے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے آپ اپنا کیمرے تک ایکسیس دے دیں میں ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایس ایچ او صاحب کیا آپ نے ایف آئی آر نہیں دی؟ وہ کہتے جی میں نے ایف آئی آر دے دیا. تو میں نے کہا اب تو انویسٹیگیشن کا کام ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ڈی آئی جی صاحب اور ایس پی صاحبان کی طرف سے اور اوپر ایس ایس پی لاہور جو ہیں ان کی طرف سے حکم ہے کہ انویسٹیگیشن اپنا کام علیحدہ کرے گی، آپ نے علیحدہ کرنا ہے. اور کہتے میں آج ساری رات پورے سمن آباد کے کیمرے چیک کروں گا کہ اس کیمرے تک جب تک میں نہیں پہنچ جاتا کہ وہ مین روڈ تک کس رستے سے گئے ہیں اور آگے سے وہ کس علاقے میں داخل ہوئے ہیں. ناظرین، 3 لڑکے تھے، انہوں نے ایک لڑکے کے پیچھا کر کے اس سے نئی سی ڈی 70 چھین لی. چائنا کی موٹر سائیکل ہے، 60-70 ہزار کی، یوزڈ ہوگی تو 40-50 ہزار کی، لیکن 40-50 ہزار کی رقم کی بات نہیں ہے. ایس ایچ او میں اتنی زیادہ احساس ذمہ داری میں نے دیکھی. اور حلفن آج میں ان ایس ایچ او اسد صاحب کو، نام بھی میں نے یہاں سے پڑھا، پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور میرے لیے یہ بڑی گڈ سائن ہے. اور دوسری طرف رائیونڈ میں یہ جو کانسٹیبلان ہے، یہ پولیس والوں کے چہرے پہ کالا دھبا ہے. اور اس طرح کے ایس ایچ او جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، لوگوں نے، انسانی فطرت ہے مکھی والی، اس نے جسم کے زخم والے اور برے حصے پہ بیٹھنا ہے. تو لوگوں نے اس چیز کو ہی زیادہ یاد رکھنا ہے. لیکن میرا کام ہے، میری صافتی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پولیس والا اچھا کام کرے تو میں اس کو بھی نمایاں کروں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں، اور وہ جو رائیونڈ والے پولیس والے ہیں نا، ان کے بارے میں بھی کمنٹ کریں. اور جو ایس ایچ او سمن آباد کو اپنی ڈیوٹی اتنی ذمہ داری سے میں نے آج نبھاتے دیکھا، میرے لیے یہ نئی چیز تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ پولیس والا ایک آدھا کانسٹیبل آ گیا یا اے ایس آئی صاحب آ گئے، وہ جی کیمرے چیک کرا دے اور ہم لوگ کرا دیتے ہیں. لیکن ایس ایچ او کا خود آنا اور خود آپریٹ کرنا اور خود ویڈیوز بنوانا، یہ بڑی گڈ سائن ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اپنا چینل ہے نا فرقان شاہ آفیشیل، اس پہ کمنٹ ضرور کیا کریں. میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو اچھے ویلاگز بنا کے دوں
اور پولیس کا جو کالا دھبا ہے پولیس کے چہرے پہ ان لوگوں کو بھی سامنے لاؤں، اور جو پولیس والے اچھا اقدام کرتے ہیں ان کو بھی سامنے لاؤں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔